قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت 30 کی تلاوت پیش کی اور اس کا ترجمہ رکھا، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہم مرد حضرات کے لیے ایک بہت بڑا حکم اور نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو مشعل راہ بنا کر اگر ہم ایک طائرانہ نظر آج کے مرد حضرات پہ ڈالیں تو خدا کی قسم دل ندامت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ پاک انسان وہی ہے جس کی آنکھ، زبان اور دماغ میں حیا ہے۔ بات حیا کی ہو رہی ہے اور مجھے حیا آ رہی ہے کہ بات کیسے کروں۔ جو شرعی حکم اس آیت کریمہ میں مردوں کے لیے ہے، آج دین سے اسی قدر دوری ہے۔ مردوں کی نگاہیں پستی کا شکار ہیں۔ اسلام نے مرد کو ایک بلند درجے سے نوازا ہے، مگر افسوس مرد نے اس درجے کو غلط رنگ دے کر اس کا معنی ہی کچل دیا۔ انسان دراصل اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین کیسے ہیں۔ آپ خود اپنے خاندان کا تعارف ہو۔ میرے بھائیوں، جس کی زبان قابو میں نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ بازار، راستے، گلی، محلے، ہر سمت مردوں کی نگاہیں خواتین کی متلاشی رہتی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ ایک بات بتاؤ، جن نگاہوں کو تم سزاوار بنا رہے ہو، اگر ان گندی نظروں کے مد مقابل خود تمہاری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہو تو غیرت سے مر نہیں جاؤ گے؟ تصور کرو، اگر تمہارا رب اس گستاخ رویے پہ تمہاری آنکھیں چھین لے اور تم اندھے ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اے بھٹکے ہوئے انسانوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آج تم نے اپنی قہر آلود نظروں کو حیا کا لبادہ نہ پہنایا تو تمہاری جہالت سے تمہاری نسلیں بے آبرو ہو جائیں گی۔ کیا انسان کے لیے ہدایت پانے کے لیے موت کی عبرت کافی نہیں؟ جسے موت نہ ہلا سکی وہ انسان ہی مردہ ہے۔ اے لوگو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، پاکیزہ ہو جاؤ، اپنے دماغی خلل کی غلاظت کو سپرد خاک کر دو۔ ابھی مہلت ہے، سنبھل جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تمہاری زہر آلود نظروں پر جو عورت کی عزت کی طرف راغب رہتی ہیں اگر عذاب الہی نازل ہوا تو کہیں اپنی بصارت نہ کھو دو۔ تم نے اپنی زبان سے زندگی کے ہر شعبے کو پامال کیا ہوا ہے۔ اے خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لو۔ اگر کوئی صاحب افکار، کوئی صاحب اقتدار، کوئی صاحب روزگار اپنے اعمال میں بالفرض برا بھی ہے تو یاد رکھو نفس خدا کے آگے جواب دہ ہے، تمہارے آگے نہیں۔ تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم اپنے دماغ کا دریچہ کھولو جہاں جہالت کے کفل پڑے ہوئے ہیں۔ تم کبھی فرقوں کو گالی دیتے ہو، کبھی امیروں کو گالی دیتے ہو، امیر غریبوں کو گالی دیتا ہے، حکمرانوں کو، دینداروں کو، سب کو گالی۔ بس یہی ہے تمہاری تربیت؟ اسلام کہتا ہے عورت کو عزت دو، صرف اپنی عورت کو نہیں بلکہ ہر عورت کو عزت دو۔ تم اپنی عورت کو گھر میں جبر کے پہرے لگا کے رکھو اور انہیں بنیادی حقوق بھی نہ دو، اور گھر سے باہر تم ذلالت کے بلند درجے پہ قائم رہو۔ تم اپنی گھٹیا اوقات دکھا کے دوسروں کے دلوں میں نفرت اور بد دعا لیتے ہو۔ تم خدا کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی بھی ناراضگی مول لیتے ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل آزاری نہیں کی، ہمیشہ صبر کی دعا کی اور خاموشی سے جواب دیا۔ ہمارے دین کا خلاصہ زبان ہے۔ جہنم میں بھی سب سے زیادہ دکھائی جانے والی سزا دل آزاری ہے۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو ناک بن کے ڈستا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں آگے بڑھ جانے کا حکم دیا ہے اور بد اخلاقی سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا ہے۔ ابھی سانس باقی ہے، ابھی سنبھل جاؤ، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں پاک کر لو، اپنی زبان ذکر رحمان سے پاک کر لو، اپنی روح کو وضو سے پاک کر لو۔ جس آنکھ میں حیا نہیں وہ شر سے قضا ہے، وہ رحمان کے غضب کو صدا ہے۔ آخر میں امت مسلمہ کے لیے میرے چند جذبات اس نظم کی صورت میں پیش خدمت ہیں۔ انسان کا اخلاق بتاتا ہے وہ کیا ہے، ورنہ وہ تو بھول ہی جاتا ہے وہ کیا ہے۔ گو مذہب اسلام نے دیا مرد کو درجہ بھی یوں کہ عورت سے بلند کر دیا رتبہ۔ کچھ مردوں نے اس مقام کا مطلب ہی بدل دیا، اس درجہ کمال کا مطلب ہی کچل دیا۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ مجھے ہے ڈر تمہاری نظر نہ لے ڈوبے تمہیں، تمہارے عمل صالح نہ رائے گاں جائیں۔ تمہاری فکر میں گر احترام زن نہیں تو تمہاری عبادت و ریاضت نہ رائے گاں جائے۔ اصلاح کرو کہ یہ ہے وقت بت جانے کا، خدا کی دی ہوئی مہلت نہ رائے گاں جائے۔ اور ایک حقیقت کو یاد رکھنا، خدا نے عورت کے مرتبے کو ہر ایک رنگ میں عظیم رکھا۔ کبھی وہ طرز حیا کی صورت، کبھی وہ رنگ وفا کی صورت، وہ ماں کی صورت دلیل بھی ہے، شریک وفا کی صورت وہ ایک ذکر طویل بھی ہے، بہن کی صورت وکیل بھی ہے۔ تم ان رشتوں کی لاج رکھنا، تم اپنے لہجے کو گزار رکھنا، بے راہ روی کو زوال رکھنا، تم اپنا درجہ کمال رکھنا، ادب محبت خیال رکھنا، حیا کی چادر سنبھال رکھنا۔ نصیحتیں ہیں، وصیحتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، عمل کا حاصل ہو تو نیتیں ہیں، عمل سے ہٹ کے اذیتیں ہیں۔ یہ ہے خدا کی رضا لوگو، اسی رضا میں بقا ہے لوگو، ایمان ہمارا حیا ہے لوگو، وگرنہ سب کچھ فنا ہے لوگو، وگرنہ سب کچھ فنا ہے لوگو۔ جزاک اللہ خیر۔